کہ میلاد پیغمبر جو منانے میں لگے ہیں وہ اپنے مقدر کو جگانے میں لگے ہیں۔ دنیا تو بہت دن سے گرانے پہ تلی ہے لیکن میرے سرکار اٹھانے میں لگے ہیں۔ کہ دنیا تو بہت دن سے گرانے میں تلی ہے لیکن میرے سرکار اٹھانے میں لگے ہیں۔ میرے آقا سے پہلے تیرگی ہر در پہ رکھی تھی، شرافت ٹھوکروں میں بربریت سر پہ رکھی تھی۔ میرے آقا سے پہلے تیرگی ہر در پہ رکھی تھی۔ حضرت آپ نعت پڑھیں گے کیا؟ آپ نعت پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ تو پہلے بولیے آپ میری آواز کہ میرے آقا سے پہلے تیرگی ہر در پہ رکھی تھی اور شرافت ٹھوکروں میں بربریت سر پہ رکھی تھی۔ میرے آقا نے بڑھ کر چھین لی ظالم کے ہاتھوں سے وہ شمشیر ستم جو گردن دختر پہ رکھی تھی۔ میرے آقا نے بڑھ کر چھین لی ظالم کے ہاتھوں سے وہ شمشیر ستم جو گردن دختر پہ رکھی تھی۔ اب اس کا ترجمہ کروں گا تو گھنٹوں لگے گا۔ اور بہت ہی غرق کرنے کے لیے وہ شہر طائف کو لہو کی بوند جو نالین پیغمبر پہ رکھی تھی۔ کہ بہت ہی غرق کرنے کے لیے وہ شہر طائف کو لہو کی بوند جو نالین پیغمبر پہ رکھی تھی، لہو کی بوند جو نالین پیغمبر پہ رکھی تھی۔ صدا لگانے سے پہلے ہی کام ہو جائے، اگر شعر غلط ہوگا تو وہیں سے ٹوک دیجئے گا۔ جو میرا ان کے فقیروں میں نام ہو جائے، صدا لگانے سے پہلے ہی کام ہو جائے۔ رسول پاک کے عاشق بنو تو ایسے بنو کہ تم پہ نارے جہنم حرام ہو جائے۔ رسول پاک کے عاشق بنو تو ایسے بنو کہ تم پہ نارے جہنم حرام ہو جائے۔ اگر یہ پیچھے کی آواز اور تھوڑی سی بلند ہو جائے تو بہت آسانی کے ساتھ دو چار ضلع والوں کو پریشان کر سکتے ہیں کہ رسول پاک کے عاشق بنو تو ایسے بنو کہ تم پہ نارے جہنم حرام ہو جائے۔ میرے ایک بھائی کا اشارہ ہے، کربلا شریف کے حوالے سے ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ کانٹوں کی رکاوٹ سے کلی بھی نہیں رکتی اور صیاد سے پھولوں کی خوشی بھی نہیں رکتی، کیا روکو گے تم ذکر حسین ابن علی کو، ابے تم سے تو ایک اصغر کی ہنسی بھی نہیں رکتی۔ ان کا حکم تھا اس لیے میں نے پڑھ دیا بیچ میں، لیکن مزاج نہیں ہے، اور جہاں عرس کی محفل ہو، سرکار کی آمد کا بگل بچ چکا ہو، تو میرے خیال سے اسی حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان سرکاروں کو گواہ بنا کر کے حضور شاہ علامہ کلیم القادری صاحب اللہ کو آپ کے حوالے کرنا۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، دیکھیں۔ اچھا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شعر سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں تو ماشاءاللہ۔ اب جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہی انشاءاللہ بولیں گے، ورنہ یہی شعر کبھی کبھی زندہ شعر بن جاتا ہے، پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے ایک آدمی نے پوچھا کہ میرے بھائی اگر تمہارے سامنے جنگلی شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں گا، جو کرنا ہوگا وہی کرے گا، دائیں بائیں سے۔ سمجھ کہ ایمان کا ہو طالب دستار نہ ہوئے۔ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو اس کا بہتر استعمال کریں آپ۔ ایک 80 سال کے بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ جب آئے گی تو اتنی خوشی منانا کہ اس خوشی کے سامنے دنیا کی ساری خوشیاں بیکار ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جتنی خوشی حضور کی آمد پہ آپ منائیں گے وہابیوں کو بہت تکلیف ہوگی، اور سنیوں کو چاہیے کہ ان کو اتنی تکلیف دیں کہ وہ اپنا بورا بستر باندھ کے نکل جائیں کہیں۔ ہاں، کہ ایمان کا ہو طالب دستار نہ ہوئے۔ میں نے اس شعر کو بہت محنت سے پڑھا ہے لیکن میرے بھائی، لیکن آج بہت آرام سے پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں۔ جو بولتے ہیں ان کے حق میں دعا کروں گا، اے میرے مولا ان کو اسی سال مدینہ شریف بلوا لے۔ فائدے کی بات ہے کتنی جلدی بول رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں بولتے ہیں جب کشمیر میں جنگ ہو تو سب کو اٹھا کے وہیں بھیج دے، کام ہی ختم ہو جائے سب کا۔ کہ ایمان کا ہو طالب دستار نہ ہوئے، ہم مومن ہیں جو باطل کا وفادار نہ ہوئے۔ آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر، ابے بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہوئے۔ کہ آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر۔ کسی نے منع کر دیا کہ آپ کو سنانا ہے؟ آپ بہت آرام کر رہے ہیں۔ کہ آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر، اور بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہوئے۔ اور یہاں سے لے کر وہاں تک اس سے اچھا اور سچا شعر پوری دنیا میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔
اس لیے کہ میں اصلی شاعر ہوں اور اللہ کا شکر ہے میرے کلام بہت پڑھے گئے. تم جلو یا مر جاؤ جب آ گئے حسین کے نانا زمین پر, یہ سب میرا لکھا ہوا تھا. لیکن آج کہہ رہا ہوں اس سے اچھا شعر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ایمان کا ہو طالب دستار نہ ہوئے, اور مومن ہے جو باطل کا وفادار نہ ہوئے. آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر, اور بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہوئے. ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان کا بچہ جو سرور عالم کا وفادار نہ ہوئے. ہو ہی نہیں سکتا وہ مسلمان کا بچہ کہ قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی, یہ دولت لوٹتا ہے کوئی کوئی. مدینہ یوں تو جاتے ہیں ہزاروں, مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. کہ مدینہ یوں تو جاتے ہیں ہزاروں, مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. کہ رابطہ سرور کونین سے رکھا ہوا ہے, عشق حسنین کریمین سے رکھا ہوا ہے. بائیں جانب ہے ابو بکر و عمر گنبد میں, سلسلہ آج بھی شیخین سے رکھا ہوا ہے. اور آب زمزم ہے یہاں اور وہاں ہے کوثر, جوڑ کر ہم کو سبیلین سے رکھا ہوا ہے. کہ آب زمزم ہے یہاں اور وہاں ہے کوثر, جوڑ کر ہم کو سبیلین سے رکھا ہوا ہے. جوڑ کر ہم کو سبیلین سے رکھا ہوا ہے. کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے, جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے. ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیر خدا, ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے. کہ ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیر خدا. جلدی پڑھتا ہوں, فرمائش پہ اس شعر کو میرے دوستوں نے کہا ہے, اس لیے میں جلدی آخری شعر پڑھتا ہوں. وہ بریلی شریف کا گراؤنڈ تھا, 20 جولائی کی تاریخ تھی. اعلیٰ حضرت سرکار کے اس لاڈلے کے جنازے میں پوری دنیا اکٹھا ہو گئی. دیکھیں بھائی, کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے. ہاں یہ سب چائے وغیرہ بھی لائیے, جلدی سب کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ایک صاحب نے پوچھا تھا بہت پہلے کہ چائے پلانے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے, تو کہا کہ اگر کوئی پلا دے تو فائدہ ہے, اور پلانی پڑ جائے تو نقصان ہے. سمجھ کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک اگر حضور تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی پوری ذمہ داری ہے کہ ان کے نام پر بول کے بتائیں گے انشاءاللہ. بڑا کام کیا ہے اعلیٰ حضرت نے. کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے, کہ رحمت و نور کی بارش میں نہایا ہوا ہے, اور جس نے ہونٹوں پہ درودوں کو سجایا ہوا ہے. ساری دنیا اسے کہتی ہے علی شیر خدا, ایک انگلی پہ جو خیبر کو اٹھایا ہوا ہے. اور میرے اختر کے جنازے کا بھی منظر دیکھو, ساری دنیا کو